انسانوں جیسی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. اور کئی بار اللہ نے فرمایا مثلہم کمثل الحمار، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، شکل انسان جیسی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا ہوتا ہے. تو انسانیت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ بالغ ہو جائیں، جب آپ سمجھدار ہو جائیں، تب آپ کے دل میں اپنے والدین کے لیے خدمت کا کتنا جذبہ جاگتا ہے، آپ اپنے والدین کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں. لوگ یہ بات بھول جائیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنی اولاد کو یہ سکھاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اور قاری صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ ان بچوں کو سمجھائیں، اپنے والدین کا مقام سمجھائیں، والدین کی عزت سمجھائیں، والدین کا خیال رکھنا چاہیے یہ سمجھائیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. وہ دیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اپنے والدین کا خیال رکھے گا، اپنے والدین کی غلط سلط باتوں کو برداشت کرے گا، اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو اس کی خدمت کرے گی. یہ بات سمجھ لیں، یہ سلسلہ چلتا ہے ایسے، بچے سیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دبائے تو یہ بات بھول جائیں کہ آپ کی اولاد بھی کبھی آپ کے پاؤں دبائے گی. اگر آپ نے کبھی اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ کر کبھی اس کا دل نہیں بہلایا، کبھی آپ نے اپنی بوڑھی ماں کا سر نہیں دبایا، کبھی ٹانگیں اس کی نہیں دبائیں، کبھی اس کے چہرے پر مسکان لانے کے لیے اس کو کبھی کوئی لطیفہ اور کبھی کوئی جوک نہیں سنایا، تو آپ کے بچے بھی کبھی آپ کے چہرے پر مسکان نہیں لائیں گے. آپ ان کو لاکھ سمجھائیں، ان کو اللہ کا ولی بھی آ کے سمجھائے تو نہیں سمجھیں گے. بچے تو وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. سننے کے لیے تو بہت سمجھ چاہیے. یہ بات سمجھ لیں، سن کر سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، دیکھ کر سمجھنا آسان ہوتا ہے. بچے آسان کو لیتے ہیں، مشکل کو نہیں لیتے. ان کے کانوں میں آپ کیا پھونک رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے. اور ماؤں کے بارے میں سن لیں، ہمارے ہاں تو ایسے ایسے فلاسفر اب تو یوٹیوب پر آ گئے. ابھی پچھلے دنوں ایک آدمی کے سن رہے تھے، وہ کہنے لگا کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، وہ کہنے لگا سب ماؤں کی پاؤں تلے جنت نہیں ہوتی. کیا وہ ماں جو بے نمازی ہے اس کے پاؤں تلے جنت ہوگی؟ کیا وہ ماں جو سے کبھی قرآن نہیں پڑھا، جو گالیاں دیتی ہے، اس کے پاؤں تلے جنت ہوگی؟ میں تو حیران ہوا. اور لوگ ان کو سنتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں. میں نے کہا کیسے احمق لوگ، کیسے بیوقوف اور نادان لوگ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ماں کی خدمت تبھی ہو سکتی ہے کہ ماں تہجد گزار ہو، تب جنت ہوگی. اور ماں کی جنت کی فکر چھوڑو، وہ جہنم میں بھی جائے تمہارے لیے اس کے پاؤں میں جنت ہے. اس کی جنت کی بات مت کرو، وہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، تم جب تک اس کی خدمت نہیں کرو گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے نا، تو وہ بھی مدینے میں تھی آپ کے ساتھ. ہماری ماں ہے، نبی پاک کی زوجہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، اور نبی پاک کے ساتھ لڑائیاں لڑ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، باپ کیسا ہے؟ پہلے نمبر پر باپ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. اور دوسرا اس کے خاوند کے ساتھ لڑائیاں کرنے والا، حضور کے ساتھ لڑائیاں کرنے والا، حضور کے خلاف سازشیں کرنے والا، حضور کے خلاف قتل کی پلاننگ بنانے والا. وہ ابو سفیان جب مدینے آئے تو بیٹی کے گھر بھی گئے، اور بیٹی تو ہے، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہو چکی، ٹھیک ہے اس نے حضور سے شادی بھی کر لی، لیکن بیٹی تو ہے. بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دی. فرمایا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو،